السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ ترکی کے ہوٹل میں آتش زدگی، 76 افراد جاں بحق۔ تعلیم کے لیے بجٹ کو بڑھا کر جی ڈی پی کے 6% تک کیا جائے۔ تعلیمی ترقی کے لیے جماعت اسلامی ہند کی مرکزی تعلیمی بورڈ نے وزیر خزانہ کو اہم تجاویز کی پیش۔ سنبھل میں 45 سالہ مسلم شخص کی پولیس حراست میں موت، اہل خانہ کا تشدد کا الزام۔ وقف ترمیمی بل پر رپورٹ بہت جلد پیش کی جائے گی۔ جگدمبگا پال نے وقف ترمیمی قانون کو غریبوں کے لیے فائدہ مند اور تاریخی قرار دیا۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کا حلف لینے کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ وہ ابھی تک کئی ایسے بڑے فیصلے بھی کر چکے ہیں جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ ان فیصلوں میں WHO سے باہر جانا، کینیڈا پر ٹیرف لگانا، پیرس آب و ہوا معاہدے سے الگ ہونا شامل ہے۔ حالانکہ ٹرمپ کے ایک فیصلے کا براہ راست اثر ہندوستانیوں پر بھی پڑنے والا ہے، جس نے لوگوں میں زبردست فکر مندی پیدا کر دی ہے۔ یہ فیصلہ غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن پر خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ اس حکم کے تحت لاکھوں غیر قانونی یا عارضی دستاویز والے غیر ملکی شہریوں پر کارروائی کی جا رہی ہے، جس میں بڑی تعداد میں ہندوستانی بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ میں غیر قانونی دستاویز کے ساتھ رہنے والے ہندوستانیوں کی تعداد تقریباً 7,25,000 ہے۔ ٹرمپ کے اس حکم کے تحت یہ لوگ کارروائی کے دائرے میں آ سکتے ہیں، جس سے انہیں امریکہ سے باہر نکالے جانے کا خطرہ ہے۔ پیو ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی غیر قانونی تارکین وطن کا تیسرا سب سے بڑا گروپ ہے۔ ان میں سے کئی لوگ فلوریڈا، ٹیکساس، نیو یارک اور نیو جرسی میں رہ رہے ہیں۔ ترکی کے شمال مغربی صوبے بولو میں واقع مشہور سیاحتی مقام کارتلکایا اسکی ریزارٹ کے ایک 12 منزلہ ہوٹل میں آگ لگنے سے 76 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ علی یرلیکا نے بتایا کہ حادثے کے وقت ہوٹل میں 234 افراد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ 45 ہلاک شدگان کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ دیگر کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے دوران 9 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جہاں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ ہوٹل کے ریستوران کے فرش سے شروع ہوئی اور لکڑی کی تعمیر کی وجہ سے تیزی سے پوری عمارت میں پھیل گئی۔ ہوٹل میں دھواں بھرنے کے باعث خوف و ہراس پھیل گیا اور آتش زدگی کی اطلاع دینے والا نظام کام نہیں کر سکا۔ غزہ میں حملے روکتے ہی اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین شہر میں فوجی آپریشن کیا، جس میں 9 فلسطینی شہید اور 40 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی آبادکاروں نے بھی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی املاک پر حملے کیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنین کو اکثریت پسندوں کی نئی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے۔ دوسری جانب حماس کے رہنما ظہیر جبارین نے کہا کہ غزہ کی طرح مقبوضہ کنارے میں بھی نیتن یاہو کو شکست دیں گے۔ اس دوران غزہ میں جنگ بندی کے بعد تباہ شدہ علاقوں میں عمارتوں کے ملبے سے فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں سے اب تک 120 لاشیں اسپتال منتقل کی جا چکی ہیں۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق گزشتہ روز غزہ پٹی کے اسپتالوں میں 72 فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئیں، جن میں سے 68 لاشیں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبوں اور میدانوں سے اٹھائی گئی تھیں۔ متھرا کی شاہی مسجد عیدگاہ کمیٹی نے مرکزی حکومت پر ایک سنگین الزام عائد کیا ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت قصداً پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 معاملے میں اپنا جواب داخل نہیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مسجد کمیٹی نے 21 جنوری کو سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں داخل اپنی عرضی میں مسجد کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ عرضیوں پر جواب دینے سے متعلق مرکزی حکومت کے اختیار کو ہٹانے کی ہدایت جاری کی جائے تاکہ کیس آگے بڑھ سکے۔ عدالت عظمیٰ میں داخل اپنی عرضی میں مسجد کمیٹی نے دلیل پیش کی ہے کہ مرکزی حکومت قصداً اپنا جواب داخل نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ متعلقہ فریقین کو مقدمات پر تحریری پریزنٹیشن اور رد عمل داخل کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ خصوصاً ان فریقین کو دقت ہو رہی ہے جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کو چیلنج پیش کیے جانے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ عرضیوں کے ایک گروپ میں دستخط کنندہ ہے اور متھرا میں شاہی مسجد عیدگاہ کے مینجمنٹ کے لیے ذمہ دار ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے اس طرح کے 17 مقدمات کی سماعت کی جا رہی ہے۔
دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی یعنی آپ کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ دلی پولیس کا استعمال کر کے ان کی پارٹی کے انتخابی مہم کو روکنے اور ووٹرز کو ڈرا کر ان کے حق میں رائے دہی کی کارروائی کو متاثر کر رہی ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ دلی پولیس کے تمام اہلکار بی جے پی کے ساتھ ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کی حفاظت کے بجائے مخالفین کی انتخابی سرگرمیوں کو روکنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، ایک تھانہ انچارج یعنی ایس ایچ او نے مجھے بتایا کہ انہیں ہماری ریلیوں کو روکنے کے لیے براہ راست وزارت داخلہ سے ہدایت ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی اس جانبداری سے دلی کے عوام کی حفاظت خطرے میں پڑ گئی ہے اور بی جے پی کے کارکنوں کو پولیس کی مدد سے تشویش پھیلانے کا موقع مل رہا ہے۔ کیجریوال نے مزید کہا کہ بی جے پی اس وقت دلی میں تاریخی ہار کے خطرے سے دوچار ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو پولیس کی مدد سے عوامی رائے کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی پولیس کے اہلکار بی جے پی کی انتخابی مہم میں مدد فراہم کر رہے ہیں اور آپ کی مہم میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کے کارکنان ہماری ریلیوں میں خلل ڈالنے کے لیے پولیس کی حمایت حاصل کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے سنبھل قصبے میں پیر کے روز ایک 45 سالہ مسلم شخص کی پولیس کی حراست میں موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت عرفان کے طور پر ہوئی ہے۔ عرفان کی لاش نخاسا تھانہ علاقے کی رتی پولیس چوکی سے برآمد ہوئی۔ اہل خانہ اور سینکڑوں مقامی لوگوں نے عرفان کی موت پر پولیس پر بدسلوکی اور تشدد کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ افراتفری کے بعد امن برقرار رکھنے کے لیے 2 تھانوں کے سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ تشدد اور موت کی خبر ملتے ہی اہل خانہ مکمل صدمے اور غم میں ڈوب گئے۔ ایک وائرل ویڈیو نے ان کے دل دہلا دینے والے رد عمل کو قید کیا جب وہ لاش کو دیکھنے پہنچے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے 45 سالہ عرفان کو پیسوں کے لین دین کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ پولیس چوکی پہنچنے کے چند ہی منٹوں میں اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ پولیس اہلکار اسے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے گئے جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ موت کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ میں غم چھا گیا۔ خواتین اور گھر والے روتے بھلکتے نظر آئے۔ اہل خانہ نے پولیس پر تشدد اور ظلم کا الزام عائد کیا۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں مقامی مسلمان تھانے پر جمع ہو گئے۔ بھیڑ کو سنبھالنے میں پولیس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ 2 تھانوں کی پولیس بلائی گئی۔ مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین پروفیسر محمد سلیم نے وزیر خزانہ کو ایک جامع مکتوب پیش کرتے ہوئے آئندہ یونین بجٹ 2025-26 کے لیے اہم تجاویز پیش کی ہیں۔ یہ تجاویز بالخصوص اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے اور ان کی سماجی و تعلیمی ترقی کے لیے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت میں تعلیم پر جی ڈی پی کا موجودہ خرچ جو صرف 2.9% ہے، عالمی معیار کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے تجویز دی کہ تعلیم کے لیے بجٹ کو بڑھا کر جی ڈی پی کے 6% تک کیا جائے، جیسا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم کی نجکاری کو روکا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تعلیم ہر شہری کے لیے قابل رسائی ہو۔ پروفیسر محمد سلیم نے اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے یہ تجویز دی کہ IIM، IIT، NIT اور میڈیکل کالجز کی فیس میں کمی کی جائے تاکہ یہ اعلیٰ معیار کے ادارے زیادہ سے زیادہ طلباء کے لیے قابل رسائی ہو سکیں۔ انہوں نے اسکالرشپ کی تعداد اور مقدار میں اضافے کی سفارش کی۔ ساتھ ہی اعلیٰ تعلیم کے لیے انفراسٹرکچر، لیبارٹریز، لائبریریز اور ڈیجیٹل لائبریریز کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے تحقیق اور فیلوشپ گرانٹس میں بھی خاطر خواہ اضافے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مزید برآں یونین اسپانسرڈ اسکیمز کے تحت انہوں نے اقلیتی علاقوں میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی ICT کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی سفارش کی اور دیہی علاقوں میں اسکولوں کی تعداد بڑھانے پر زور دیا تاکہ کمزور طبقات تک تعلیم کی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ روایتی ہنر و فنون کی تحقیق اور تعلیم کے لیے مخصوص یونیورسٹیاں قائم کی جائیں اور ان علاقوں میں اسکل بیسڈ ڈپلومہ و گریجویشن کورسز شروع کیے جائیں جہاں روایتی ہنر جیسے بھدوہی میں قالین سازی، مراد آباد میں دھات سازی اور بیدر میں بدری ورک عام ہیں۔ وقف ترمیمی بل پر قائم جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے وقف ترمیمی قانون کو غریبوں کے لیے فائدہ مند اور تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے ایودھیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے جس سے غریب عوام کو وقف کا حقیقی فائدہ حاصل ہو۔ انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ میں ہونے والی میٹنگ اس قانون پر مشاورت کے سلسلے کی آخری ملاقات تھی۔
اس سے قبل وہ پورے ملک کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں مہاراشٹر، گجرات، تلنگانہ، چنئی، کرناٹک، آسام، اڈیشہ، بہار اور اتر پردیش شامل ہیں۔ پال نے کہا کہ رپورٹ مکمل ہو چکی ہے اور مختلف ریاستوں کے وقف بورڈ کے اراکین سے تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ اب 24 اور 25 تاریخ کو ہونے والی ملاقات کے بعد یہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام ارکان باہمی اتفاق سے ایک بہتر قانون اور مناسب ترامیم پر راضی ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔